وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہ سورۃ ہود کا بہت اہم ترین مقام ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن پہلے میں ترجمہ سادہ عرض کر دوں، پھر جو میں نے اشکالات پیش کرنے ہیں، جوابات پیش کرنے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے بات کروں۔ پہلے سادہ ترجمہ سنیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ پورا کرنے لگے ہیں اور قوم نوح کے تباہ ہونے کی یہ تمہید ہے۔ اب قوم کی تباہی کا ذکر آنے والا ہے، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، یقیناً شان یہ ہے ہرگز نہیں ایمان لائے گا، من قومک، آپ کی قوم میں سے کوئی نیا شخص، آپ کی قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر وہ جو تحقیق ایمان لا چکا، جو ایمان لا چکے قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس، پس نہ غمگین ہو میرے پیغمبر، وہ مخالفت ہی کرتے رہیں گے باقی۔ بما کانوا یفعلون، نہ غمگین ہو تو ساتھ ان کاموں کے جو کرتے رہتے ہیں، کفر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، تیار کر تو کشتی، خود تیار کر یا دوسروں سے تیار کرا، کشتی بنانی ہے۔ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں میں، اس کے نیچے لکھیں یعنی نگرانی، ہماری نظروں میں، ہماری نظروں کے ساتھ یعنی ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو میرے پیغمبر۔ وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، جو ہماری تعلیم ہے، جیسے جیسے ہم فرمائیں گے ویسے ویسے ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرنی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ سفارش کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ہے، مشرکین کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، خطاب نہ کرنا مجھ سے، یعنی مشرکوں کی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، اس لیے یہ تعلیلیہ جملہ، اس لیے مشرکوں کی سفارش نہ کرنا ان ظالموں کی، یقیناً وہ غرق کیے ہوئے ہوں گے۔ بس آسان بات تھی، بات میں کروں گا، ترجمہ سن لیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، علماء عبارتی کانا یصنع الفلک، کانا محذوف ہے، تیار کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کیا کرتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، دو باتیں میں توجہ دلا دوں، بات نہیں کرتا ابھی۔ ایک بات کہ کوئی نیا بندہ آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اور دوسری بات ظالموں کی سفارش نہیں کرنی۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ کی قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا، جو لا چکے۔ اور نمبر 2، ظالم مشرکوں کی سفارش نہیں کرنی۔ میں پھر آؤں گا پیچھے، ذرا ترجمہ سن لیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، حماقت قوم، اور جب کبھی کبھار گزرتے تھے حضرت پر، مَلَأٌ سردار، من قومه، حضرت کی قوم میں سے، سَخِرُوا مِنْهُ، مذاق کرتے تھے حضرت سے۔ آہو جی، مٹی پر کشتی بھگائے گا،
آؤ جی زمین پر کشتی دوڑائے گا۔ مذاق کرتے تھے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، مفت میں مصیبت اٹھا رہے ہیں، مٹی پر زمین پر کشتیاں بھگائیں گے۔ قال حضرت نوح علیہ السلام کا جواب فرمانے لگے، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، فإنا نسخر منکم، یقیناً ہم بھی مذاق کریں گے تم سے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ وقت آنے دو، ہاں عذاب سر پر کھڑا ہے، تمہیں مذاق کی پڑی ہوئی ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، اس بندے کو جان لوگے آئے گا اس کے پاس عذاب دنیا میں، یُخْزِیہِ، اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ دنیا کی حالت ہے، دنیا میں عذاب آئے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وَيَحِلُّ، آخرت کا نتیجہ یہ نکلے گا اور اترے گا اس بندے پر موت کے بعد عذاب مقیم، عذاب مقیم دائمی، دائمی عذاب اس پر اترے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم، عذاب والا حکم آ پہنچا، وَفَارَتِ النُّورُ، اور جوش مارا تنور نے، جوش مارا تنور نے۔ میری طرف دیکھیں، مولانا جمہور علماء کرام فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ تنور سے مراد ہے روٹیاں پکانے والا تنور۔ اس روٹیاں پکانے والے تنور نے جوش مارا، کیا مطلب؟ یہ عذاب کی نشانی تھی کہ روٹیاں پکانے والے تنور سے جب پانی ابلنے لگ جائے سمجھ لینا قوم پر عذاب شروع ہو چکا ہے، مقام حل ہو گیا۔ دوسرا سامنے جملہ لکھ لیں، کنایا ہے اللہ کے غضب سے۔ نمبر 3، ایک معنی تو میں نے کر دیا روٹیوں والا تنور، دوسرا میں نے کر دیا غضب الہی، تیسرا لکھیں مراد پانی کی کثرت، مراد پانی کی کثرت۔ نمبر 4، مراد زمین کی سطح۔ نمبر 5، مراد صبح کی روشنی۔ صبح کی روشنی، بس 5 معنی آپ کے سامنے آ گئے اس مقام کے۔ ایک معنی کیا ہے؟ فارت تنور، جوش مارا تنور نے، روٹیاں پکانے والے تنور میں سے پانی ابلنے لگا، یہ نشانی تھی جب روٹیاں پکانے والے تنور سے پانی نکلنے لگے عذاب شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا میں نے معنی کیا جوش مارا تنور نے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو غصہ آیا۔ تیسرا معنی میں نے کیا فارت تنور، مراد ہے پانی کی کثرت، اتنا زیادہ پانی ہو گیا کہ اس تنور میں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ چوتھا معنی میں نے معنی کیا فارت تنور، تنور نے جوش مارا، کیا مطلب؟ جو زمین کی سطح تھی پانی سے بھر گئی ہے۔ پانچواں معنی میں نے کیا فارت تنور، جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی عذاب شروع ہو گیا۔ فرمایا قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ، ہم نے فرمایا یعنی ہم نے حکم دیا، احمل فیہا، سوار کر لو میرے پیغمبر، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر چیز سے جوڑا، زوجین جوڑا، ہر چیز سے جوڑا جوڑا یعنی نر و مادہ، اثنین یعنی 2 عدد۔ اب یہ بات علماء کو سمجھ آئے گی، سارے ساتھی دیکھ لیں۔ آپ میری انگلیوں کو دیکھیں گے تو میں مقام سمجھاؤں گا۔ زوج جوڑا، زوج کہتے ہیں جوڑا نر اور مادہ۔ زوج
مانا جوڑا، نر مادہ۔ اللہ نے فرمایا زوجین، دو زوج سوار کرو، دو زوج، ایک زوج ایک زوج۔ زوج کیا ہے؟ نر مادہ، یہ زوج نر مادہ، دو زوج سوار کرو۔ اب دو زوج کا تو مطلب یہ نکلا کہ دو نر سوار کرو اور دو مادہ سوار کرو۔ میری بات پر غور کیا میرے دوستوں نے؟ دو زوج سوار کرو، زوجین کا معنی دو زوج۔ اب دو زوج میں تو دو نر آتے ہیں اور دو مادہ آتے ہیں، تو دو نر سوار کرنے ہیں اور دو مادہ۔ فرمایا نانا اس نہیں، دو عدد یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ زوجین کا مطلب دو نر اور دو مادہ سوار نہیں کرنے، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرنا ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر اس کو سوار نہ کرنا، مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس بندے کو سوار نہیں کرنا سبقت کر چکی ہے اس کے اوپر بات، جس پر بات سبقت کر چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، جس نے ڈوبنا ہے اس کو سوار نہ کرنا۔ اب اس الا من سبق علیہ القول، اس کو مبہم رکھا، مجمل رکھا، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹی کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ میں مقام حل کرتا ہوں، ذرا حوصلہ کریں۔ ومن آمن، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ الا قلیل، مگر بہت کم بندے، 40 یا 80 بندہ، 950 سال کی محنت، فی سال ایک بندہ ہی نہیں بنتا۔ مولانا میری طرف دیکھیے، حدیث پاک میں آیا ہے قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے ہاں پیش ہوں گے جن کے ساتھ 2-3 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بھی پیغمبر اللہ کے دربار میں آئیں گے جن کے ساتھ 1 امتی نہیں ہوگا، مانا 1 امتی بھی نہیں ہے، پیغمبر پھر بھی کامیاب ہے۔ یاد رکھنا، 1 امتی بھی نہیں ہے، پیغمبر پھر بھی کامیاب ہے۔ پیغمبر کا کام ہے سنانا، کوئی مانے نہ مانے یہ تو پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ ہاں وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ مگر بہت کم بندے۔ وقال، حضرت نے فرمایا اپنے پیچھے چلنے والوں کو، جانوروں کو سوار کرنے کے بعد فرمایا میرے پیچھے چلنے والوں ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ تم اس کشتی میں، غرق ہونے کا خطرہ نہ کرو۔ کیوں؟ تمہاری زبان پر ہونا چاہیے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، بسم اللہ یہ کہنے والے بن کر، بسم اللہ کے نیچے لکھے یہ کہتے ہوئے، قائلینا یہ کہتے ہوئے سوار ہو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت اور قوت کے ساتھ، اللہ کے نام کی امداد کے ساتھ، مجریہا چلنا بھی ہے اس کشتی کا، ومرساہا ٹھہرنا بھی ہے اس کشتی کا، ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بندوں کے گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے بندے نہ بچ پائیں، لیکن اللہ غفور الرحیم جو ہے۔ آگے میں نہیں چلتا، مونا ذرا پیچھے مقام دیکھیے۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، یہ عذاب مخصوص علاقے میں تھا یا ساری دنیا میں آیا تھا؟ حوصلہ 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 بھائی، حوصلہ، میرا سوال تو پہلے سنیں۔ یہ عذاب مخصوص علاقے میں آیا تھا یا ساری دنیا میں آیا تھا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مخصوص علاقے میں آیا تھا،
جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی آیا اور وہ ڈوب گئی۔ اور دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں، ساری دنیا میں یہ پانی پھیل گیا تھا۔ دونوں طرف باتیں، واللہ عالم، باتیں میں نے آپ کو نقل کر دی۔ اچھا، اب یہ جو اللہ نے فرمایا آیت کو دیکھیں، احمل فیہا من کل انسان، یہ نر اور مادہ سوار کرو کشتی میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کے جو جانور ہیں ان کا نر اور مادے اس کشتی میں آ سکتے تھے؟ کشتی کتنی بڑی ہوگی؟ جیسے باری جہاز ہوتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، کراچی میں ہم نے باری جہاز دیکھے ہیں، یہاں سے لے کر سڑک تک لمبا، میں مثال دیتا ہوں، اب یہاں سے لے کر ہماری سڑک تک بھی لمبی کشتی ہو، ساری دنیا کے جانور نر مادہ اس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جواب یاد رکھیں، ان جانوروں کو کشتی میں سوار کیا گیا جو انسان کے کام آنے والے تھے۔ مثلا بکری ہے، میں مثال دے رہا ہوں بھئی کام آنے والے، گائے ہے، مثال دے رہا ہوں کام آنے والے۔ اچھا، کئی تو ایسی چیزیں ہیں نا جو پانی میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ اب مچھلی کو تو سوار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کشتی میں، مچھلی تو خود پانی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ تو جو جانور انسان کے کام آنے والے پانی میں زندہ رہ سکتے تھے ان کو تو سوار کیا ہی نہیں گیا، انہوں نے تو پانی میں رہنا ہے۔ اور جو ضروری تھے انسان کے لیے کارآمد تھے ان جانوروں کو سوار کیا گیا۔ یوں نہیں ہے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہی سوار کر دو جو کام آنے والا نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ ایک بات حل ہو گئی۔ اگلی بات، پرندوں کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پرندے تو اڑ کر گزارا کرتے ہیں، یہ بات بھی حل ہو گئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، قوم تو نافرمان غرق ہو گئی، تو باقی جو جانور ڈوب گئے، کیڑے مکوڑے ڈوب گئے وغیرہ وغیرہ، ان کا کیا قصور تھا؟ آپ سوال پر تو غور کریں۔ طوفان آیا، اب مجھے یاد ہے جو طوفان آیا تھا، میں اس وقت چوکیرا میں پڑھتا تھا، یہ سن 92-93 کی بات ہے۔ تو میاں والی جمعہ پڑھانے کے لیے آیا جمعے پر، تو طوفان آ گیا، وہ جو سارا جہلم کا علاقہ ڈوب گیا تھا اور یہ سارا علاقہ، تو یہ راستے بند ہو گئے تھے، یہ شاہپور والا، تو ہفتہ میں مجھے یہاں میاں والی رہنا پڑا، میں تو سبق میرے ضائع ہو گئے، راستے بند ہو گئے۔ اچھا، تو اب جو جانور اس پانی میں ڈوب گئے یا جو پانی میں رہنے والی اور چیزیں تھیں وہ غرق ہو گئیں، کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ نافرمان تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی جو ڈوب۔ تو یاد رکھنا، یہ جو پرندے، یہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض وغیرہ یہ چیزیں مر گئی نا، تو ان کی وہ طبعی موت تھی، اللہ نے ان کی موت کا وقت وہی لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک اور، جن علاقوں میں سیلاب آیا تو بچے بھی مر گئے، بچوں کا کیا قصور تھا؟ قوم پر جب عذاب آیا بچے بھی ساتھ مر گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ ممکن ہے کہ یہ بچوں کی پیدائش والا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے روک دیا گیا ہو، تاکہ بچے ہوں ہی نہ، تاکہ بچے، یہ بھی این ممکن ہے سلسلہ وہ روک دیا گیا ہو۔ اور جو ابھی نابالغ تھے، نئے بچے پیدا نہ ہوں، جو نابالغ ہیں وہ بالغ ہو کر کفر میں مبتلا ہوں گے تو وہ بھی عذاب میں آ جائیں گے۔ یہ لمبی باتیں ہیں، بس میں نے مختصر طور پر آپ کو جو موٹی موٹی بات تھی وہ سنا دی۔ اب آپ نے ذہن میں کون سی بات رکھنی ہے کہ سوار ان جانوروں کو کیا گیا جو انسان کے کام آنے والے تھے، اور جو پانی میں زندہ رہ سکتے تھے ان کو سوار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے جانور کشتی میں سوار کر دیے۔ اب شیر کو سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھی کو سوار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے وغیرہ جو کام آنے والے تھے۔ خیر بھائی ظفر، وہ دو باتیں ذہن میں ہیں، ایک بات کہ کوئی نیا بندہ مسلمان نہیں ہوگا، اور دوسری بات جو مشرک ہیں ان کی سفارش نہیں کرنی۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے، اسی پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ آؤ جی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر،
فی موجن کئی موجوں میں، یہ موج اس میں جنس ہے، جمع والا معنی کرنا ہے۔ کئی پانی کی موجوں میں کشتی چل رہی تھی، اور پانی کی موجیں کیسی تھیں؟ کل جبال، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی، ایسے پہاڑ اونچے اونچے ہوتے ہیں، ایسی بڑی بڑی پانی کی موجیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اب خیال، اور آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مَنزِلٍ، کنان اس کا نام تھا، سگا بیٹا تھا۔ وَقَانَ فِي مَنزِلٍ، اور تھا وہ الگ جگہ میں، کشتی سے الگ تھا یا اپنے باپ کے دین سے الگ تھا۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ مولانا آؤ یہ ذرا دو تین آیتیں پیچھے دیکھو۔ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، نرمدہ سوار کرنے کشتی میں، وَأَهْلَكَ، اور جو تیرے اہل و عیال ہیں ان کو بھی سوار کرنا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے ان کو سوار کرنا ہے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن پر عذاب والی بات سبقت کر چکی ہے ان کو سوار نہیں کرنا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جوڑا جوڑا جانوروں کا سوار کرنا ہے، نرمادہ اہل کو سوار کرنا ہے، من آمن مومنوں کو سوار کرنا ہے۔ جب حکم تھا کشتی میں مومنوں کو سوار کرنا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا تو مومن نہیں تھا، اس کو کیوں کہا تو سوار ہو جا؟ بڑا مشکل مقام ہے یہ قرآن کا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب مومن نہیں تھا، حکم تھا مومنوں کو سوار کرنا ہے، اس کو کیوں کہا تو کشتی میں آ جا؟ سوال سمجھ آئے دوستوں کو؟ امام ابو منصور ماتریدی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بھی تحقیق یہی ہے، اور باقی محققین ان کی بھی تحقیق یہی ہے، مفسرین رحمہ اللہ کی، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا۔ بات کو غور سے سنیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا۔ حضرت نے کہا بھئی تو کلمہ پڑھتا ہے، تو آ نہ کشتی میں آ جا، تو ایماندار ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، تو کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہے، وہ منافق تھا، دھوکہ دینے کے لیے وہ کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ حضرت نے کہا بھئی تو کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہے، حضرت کو دل کے حال کا کیا پتہ تھا، اس لیے اس کو کشتی میں بلا لیا۔ مقام سمجھ آیا؟ اب غور، اب میں اسی پر معنی کروں گا، پھر دوسرا قول عرض کروں گا۔ قال ساویل جبل، اس نے کہا ان قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ یاسبنی من الماء، بچا لے گا وہ مجھ کو پہاڑ، من الماء پانی سے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ ابا میری طرف دیکھے، میں آپ کو بات سمجھا دوں، پانی سے بچنا ہے، بات مشکل ہے، اب دیکھیں گے تو بنے گی بات۔ ابا پانی سے بچنا ہے، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ پانی سے بچنا ہے، آپ کہتے ہیں کشتی میں سوار ہو جا، میں کہتا ہوں میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، کشتی بھی سبب ہے، پہاڑ بھی سبب ہے، لیکن ابا آپ کا سبب کشتی والا کمزور ہے، میرا سبب پہاڑ والا مضبوط ہے۔ لاکھوں کروڑوں کشتیاں مل جائیں، پہاڑ کی مضبوطی کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے آج سبب کو نہیں دیکھنا، مسبب الاسباب کو دیکھنا ہے۔ سبب کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں علماء کے لیے، کشتی والا سبب یہ معزون ہے، معزون کا معنی اذن سے، کشتی والے سبب کی اللہ نے اجازت دی ہے، پہاڑ والے سبب کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جن کی اللہ نے اجازت دی ہو۔ جسم کو چھپانا ہے، کپڑا سبب ہے، حلال کے کپڑے سے بھی بندہ جسم چھپا سکتا ہے،
حرام کے کپڑے سے بھی چھپا سکتا ہے، لیکن حلال والے کپڑے کی اجازت ہے، حرام والے کپڑے کی اجازت نہیں۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، روٹی ہے، پانی ہے، کھانا ہے، شربت ہے، حلال کے ذریعے بھی بندہ بھوک ختم کر سکتا ہے اور حرام کی غذا سے بھی بندہ بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن حلال والے سبب کھانے کی اجازت ہے اور حرام والا کھانا اس سبب کی اجازت نہیں ہے۔ سبب وہ اختیار کرنے چاہیے جن کی اللہ نے اجازت دی ہو۔ آگے چلیں۔ ابا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں کشتی میں نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، جو عذاب والا حکم اللہ کریم کا آ چکا ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی چیز۔ ہاں الا من رحم، سبحان اللہ، الا من رحم، مگر وہ بندہ من رحم، سبحان اللہ، جس پر اللہ نے خود رحم کیا وہ بچ جائے گا۔ مرحم استثناء متصل علماء، الا من رحم استثناء متصل، مگر وہ بچ جائے گا جس پر اللہ کریم نے رحم کیا، الا ہو، صرف وہی بچے گا۔ سبحان اللہ۔ مرحم یہ شان رحمت کے اظہار کے لیے جملہ لایا گیا، اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا، کوئی بھی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ دوسرا معنی سنو علماء کرام، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اب میں استثناء منقطع بنا رہا ہوں، الگ کلام۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کریم کے حکم سے، الا من رحم، مگر وہی بچے گا جس پر رحم کر دیا گیا، جس پر رحم کر دیا گیا، جس پر رحم کر دیا گیا، اللہ کی رحمت جس پر ہو گئی وہی بچے گا۔ وحال بینہم الموج، اور آڑ بن گئی دونوں کے درمیان پانی کی موجیں، باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی موجیں آ گئیں، فکان من المغرقین، ہو گیا کران غرق ہونے والوں میں سے۔ یہ منافق تھا، آپ جملہ دہرا دیں، یہ نوح علیہ السلام نے کیوں اس کو کہا کشتی میں آ جا؟ سوار کس کو کرنا تھا؟ مومنوں کو، اس کو کیوں کہا؟ یہ منافق تھا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، اور کہا گیا پھر کافروں کے غرق ہونے کے بعد، جب سارے کافر قوم والے غرق ہو گئے، زمین کو حکم دیا گیا، کہا گیا یا ارض ابلعی، اے زمین نگل جا، ماں کے اپنے پانی کو، جو تیری سطح پر پانی ہے اس کو نگل جا، زمین نگل گئی۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، بارش برس رہی ہے رک جا۔ دونوں باتیں واقع ہوئی، زمین نے پانی نگل لیا، آسمان سے بارش رک گئی۔ وَغِيظَ الْمَاءُ، اور خشک کر دیا گیا پانی، بس خشکی آ گئی، زمین صاف، بارش بند۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا گیا عذاب والے حکم کا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر۔ وَقِيلَ، اور کہا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، عبرت کو تازہ کرنے کے لیے کہا گیا دوری ہو اللہ کی رحمت سے، واسطے قوم ظالم کے، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ خیال وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، التجائے نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار۔ بیٹا ڈوب گیا، یہ تو کلمہ پڑھتا تھا، چلو پہاڑ پر چڑھ گیا ہے کیا حرج ہے، مقصد تو پانی سے بچنا تھا، ہم کشتی میں بچے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاتا۔ یہ تو مومن تھا، کلمہ پڑھتا تھا، یہ کیسے ڈوب گیا؟ حضرت نے دیکھا بیٹا بھی ڈوب گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے۔
فقال حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو نے اہل مومن کو بچانا ہے، یہ بھی تو مومن تھا کیسے ڈوب گیا، کلمہ پڑھتا تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سارے انصاف کرنے والوں میں سے اعلیٰ ترین انصاف کرنے والا تو ہے، وہ تو مومن تھا، وہ کیسے ڈوب گیا ہے؟ ٹھیک ہے پہاڑ پر چڑھ گیا، کیا حرج ہے، مقصد تو پانی سے بچنا تھا۔ قال اللہ نے فرمایا جواب ربانیان اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ نہیں تھا تیرے اہل میں سے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا جن کو نجات ملنی تھی، انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ اعمال والا ہے، کون سے اعمال غیر صالح جو اچھے نہیں ہیں۔ مولانا علماء کے لیے کہتا ہوں، نحو میں پڑھا ہے زید عدل، ہدایت الناف سے شروع کریں مثالیں اوپر تک چلی جاتی ہیں، عادل ان کے بجائے عدل مبالغے کے لیے، یہاں بھی عامل ان کے بجائے عمل، انہو عمل غیر صالح، وہ برے اعمال والا ہے میرے پیغمبر، یہ مبالغے کے لیے، اس کے اعمال اچھے نہیں میرے پیغمبر، اس لیے وہ ڈوب گیا ہے، نجات پانے والوں میں سے نہیں تھا جن اہل کو ہم نے نجات دینی تھی۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر تنبیہ برائے نوح علیہ السلام، نہ سوال کیجئے اس چیز کا کہ نہیں آپ کے لیے اس کے متعلق کوئی یقینی دلیل، آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا، معلوم ہوتا ہے اس کے کفر کا علم نوح علیہ السلام کو نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا، منافق تھا، دھوکے میں باپ کو رکھا ہوا تھا۔ مقام حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دوسری بات بھی کروں گا، ذرا یہ معنی کر لوں، آپ کو میرے پیغمبر حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں آپ نے سوال کیا؟ معلوم ہوتا ہے نوح علیہ السلام اس کو مومن سمجھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتا تھا، حقیقت دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو میرے پیغمبر دوبارہ سوال نہ کرنا، ان تکون من الجاہلین، آئندہ آپ ہو جائیں گے انجان لوگوں میں سے، جاہلین میں سے ہو جائیں گے، انجان لوگوں میں سے، معنی کیسے کروں، دل کانپتا ہے۔ ان تکون من الجاہلین، دوبارہ سوال نہ کرنا۔ مولانا علماء نے لکھا ہے اس مقام پر، بعض لوگوں نے یہ معنی بھی کیا ہے، کانپتا ہے دل، کیا کریں۔ ادب گاہیست زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں جنید و با یزیدی، یا مقام نبوت ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ علماء نے یہ بھی معنی کیا، ایک تو معنی کیا نا آپ انجان لوگوں میں سے ہو جائیں گے، میں جہلین کا کیسے معنی کروں، دل کانپتا ہے، نادان انجان لوگوں میں سے، اور دوسرا معنی انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں میرے پیغمبر دوبارہ سوال نہ کرنا، دوبارہ سوال کیا آپ ہو جائیں گے من الجاہلین، میں اللہ علم نبوت سے بھی محروم کر دوں گا۔ قال رب انی اعوذ بک، التجاء نوح، حضرت نے عرض کی اے میرے پروردگار یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ سوال کروں میں اس چیز کا کہ نہیں واسطے میرے اس کے متعلق کوئی علم، اللہ مجھے علم ہی نہیں تھا، میں سوال کروں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، ایسا سوال دوبارہ میں نہ کر سکوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لی، گزشتہ معاف کر دو اللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، رات گئی بات گئی، اور اگر تو نے بخشش نہ کی میری، وَتَرْحَمْنِی، مجھ پر رحم نہ کیا، اَکُمْ مِنَ الْخَاسِرِین، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔
میں ایک آیت کا ترجمہ کر لوں پھر پیچھے آتا ہوں۔ قیل یا نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پورا ہو رہا ہے۔ کہاں گیا ہے نوح علیہ السلام؟ اہبط بسلام منا، اتر تو سلامتی کی ہماری جانب سے جو سلامتی ہے، کشتی سے اترو زمین پر سلامتی کے ساتھ، کشتی سے اترتے وقت سلامتی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وبرکاتن، برکتوں کے ساتھ اترو کشتی سے، علیہ جو برکتیں تجھ پر ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ طوفان آیا اور زمین میں سارے عیش و عشرت کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نا، عیش و عشرت کے اسباب ختم نہیں ہوئے طوفان کی وجہ سے، برکتوں کے ساتھ اتر۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور اوپر جماعتوں کے ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں، آپ پر بھی سلام، آپ پر بھی برکتیں، جو جماعتیں تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی سلام اور برکتیں۔ نبی کی صحبت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے مولانا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بہت ساری جماعتیں ان قریب نفع دیں گے ہم ان کو دنیا میں چند روز، ثُمَّ يَمَسُّهُم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے کلام لایا گیا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، جملہ معترضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے یہ بات لائی گئی، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، میرے محبوب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی۔ آپ کے اللہ کے آگے کوئی چیز غیب نہیں ہے میرے محبوب، آپ کے اعتبار سے یہ غیب ہے۔ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ان کو آپ کی طرف، ما کنت تعلمہا انت، نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں کو، آپ نہیں جانتے تھے میرے پیغمبر، علت ہم وحی کر رہے ہیں، ولا قومک، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، وحی سے پہلے، ھذا پر لکھے وحی سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ کہاں گیا عالم ما کان و ما یکون کا عقیدہ؟ پیغمبر سب کچھ جانتا ہے جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی وہی سے پہلے۔ فاصبر، آپ کی نبوت تو ثابت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی ہے، یہ قصہ سنایا ہے، آپ نے بیان کیا ہے، وحی نازل ہو آپ قصہ سنائیں، آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے رہیں تو فاصبر، صبر سے کام لیجئے۔ آپ کی رسالت تو ثابت ہو گئی، آپ سچے ہیں، آپ پر وحی آ رہی ہے، آپ قصہ سنا رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے میرے پیغمبر، مخالفت کریں تو فاصبر، صبر سے کام لیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً اچھا انجام شرک سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ العاقبہ کے نیچے اردو والے ساتھی اچھا لکھ لیں، عربی والے عربی میں لکھیں علماء، المحمودہ، ان العاقبۃ المحمودۃ للمتقین، اچھا انجام، تعریف کیا ہوا انجام، اچھا انجام شرک سے بچنے والوں کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ پیچھے آئیں جی، یہ آیت نمبر 26 اور 27، ایک منٹ تکلیف کریں، میری طرف دیکھیں ساتھی، جواب آپ نے دینا ہے، اور جاندار جواب ہوا تو میں خوش ہو کر دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا تھا مومنوں کو سوار کرنا ہے، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں بلایا؟ جی منافق تھا۔ حضرت کیا سمجھتے تھے اس کو؟ مومن ہے۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا تھا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو مشرک ہیں ان کی سفارش نہیں کرنی۔ حضرت نے کیوں سفارش کی بیٹے کی؟ وہی بات وہ سمجھتے تھے یہ مومن ہے، وہ سمجھتے تھے مومن کیسے؟ وہ کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن اندر سے بے ایمان تھا نا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو دل کے حال کا پتہ
دو سوالوں کے جواب آ گئے. سوال مومنوں کو کرنا تھا، حضرت نے کیوں بلایا؟ اس لیے بولے وہ تو مومن سمجھتے تھے، کلمہ پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا مشرکوں کی سفارش نہ کرنا. حضرت نے کیوں سفارش کی؟ اللہ بیٹا ہے اور یہ ڈوب گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں، یہ اندر سے بے ایمان ہے، اوپر سے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتا تھا. ایک مقام حل ہو گیا. اب میں دوسرا عرض کرتا ہوں انداز. علماء کرام کا قول دوسرا یہ ہے کہ وہ علل اعلان کافر تھا. دوسرا قول علل اعلان کافر تھا. پھر وہی سوال ہوں گے دو. اگر وہ علل اعلان کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مخالف تھا حضرت کا، اللہ نے فرمایا مومنوں کو سوار کرنا ہے، اور نمبر دو ظالموں کی سفارش نہیں کرنی. حضرت نے کیوں اس کو بلایا اور نمبر دو کیوں اس کی سفارش کی؟ سوال وہی دو ہیں. وہ ہے کون؟ کافر، علل اعلان کافر. بھائی ظفر سمجھیں دے پہ ہو، مشکل مقام ہے یہ قرآن کا. اب پھر سوال ہوا جب کافر ہے سوار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آ چڑھا. اور جب کافر ہے سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو شرک کرنے والے ظالم ہیں ان کے بارے میں سفارش میرے سامنے نہیں کرنی میرے پیغمبر. کیوں کی ہے؟ سواری کی دعوت کیوں دی ہے؟ سفارش کیوں کی ہے؟ سوال وہی دو ہیں. تم علماء کرام فرماتے ہو کہ وہ کافر تھا، پھر یہ دو سوال. امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو جواب دے دیا منافق تھا، اس پر تو پھر کوئی سوال نہیں ہوتا. جب کلمہ پڑھتا تھا تو کہا آ جا، کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کیسے ڈوب گیا؟ اب یہ بات ادھر سے تو ہو گئی حل، لیکن کافر والی بات کرو گے تو کیسے حل ہوگا؟ سوال دوستوں کو سمجھ آیا ہے تو میں جواب سمجھاؤں. اب غور کرے، میں دوبارہ معنی کرتا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. وہاں سے منع کر رہا ہوں، پھر کر رہا ہوں. اب میں منافق والی بات بالکل نہیں کروں گا، اب میں کافر والی بات کروں گا. آیت نمبر 26. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ. بھائی ظفر قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ قرآن بڑا مشکل ہے مولانا، قرآن کی باریکیاں بڑی مشکل ہے. وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، یقیناً شان یہ ہے ہرگز نہیں ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے کوئی بھی نیا بندہ الا من قد آمن، مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے. قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کروں. بظاہر قوم بیٹے کو نہیں کہتے. میرا جملہ غور سے سننا. بظاہر سنا آپ کی قوم، بظاہر قوم بیٹے کو نہیں کہتے. یہ الگ بات ہے کہ حقیقتاً تو بیٹا قوم میں شامل ہے. اب جو میرے گھر کے اندر بیٹا ہے نا، ہم سناؤ جی آپ کی برادری کا کیا حال ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں آپ کی قوم قبیلے کا کیا حال ہے، برادری کا کیا حال ہے، تو مراد ہوگا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کی برادری قوم قبیلے. اپنا بیٹا اس میں مراد نہیں. بظاہر یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حقیقتاً بیٹا قوم میں داخل ہے، لیکن بظاہر بیٹا قوم میں داخل نہیں سمجھا جاتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. آئیے پھر معنی کروں. انہو لن یؤمن من قومک، ہرگز نہ ایمان لائے گا. شان یہ ہے یقیناً ہرگز نہ ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے نیا شخص الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکا ہے تو لا چکا ہے. آگے چلیے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، نہ خطاب کرنا مجھ سے، نہ سفارش کرنا مجھ سے ان لوگوں کے متعلق ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا. سامنے لفظ لکھیں. ظالمو لفظ عام ہے، یقینی اور مشتبہ. لیکن نوح علیہ السلام نے مشتبہ سمجھا.
میں سمجھاتا ہوں، آپ نے جملہ لکھ لیا ہے تو پھر میں سمجھاتا ہوں۔ کیا جملہ لکھوایا؟ ظالمو عام لفظ ہے، آگے یقینی اور مشتبہ، اور نوح علیہ السلام نے دوبارہ رسو کرسب کے لکھا ہوئے نوح علیہ السلام نے نہ بھول گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے یقینی سمجھا تھا، غلطی ہو گئی لکھوانے میں، نوح علیہ السلام نے یقینی سمجھا تھا۔ آپ پھر ذرا میری تسلی کریں نا، جملہ کیا لکھا قاری صاحب؟ ظالمو عام ہے، یقینی اور مشتبہ، اور نوح علیہ السلام نے یقینی سمجھا تھا۔ اب میری طرف دیکھیں، اللہ نے فرمایا، غور کی بات ہے، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظالم ہیں نا ان کی سفارش نہ کرنا۔ اب ظالم دو قسم تھے، ایک بندہ علل اعلان مشرک ہے، ایک بندہ مشرک تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے بھئی یہ مشرک ہے یا نہیں، خیال کرنا تھا وہ کافر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ظالموں کی سفارش نہیں کرنا، جو یقینی کافر ہے نا ان کی بھی سفارش نہیں کرنا، اور جن کا معاملہ ملا جلا ہے پتہ نہیں کافر ہیں نہیں ہیں بغیر، ان کی بھی نہیں کرنا۔ جو یقینی کافر ہے ان کی بھی سفارش نہیں کرنی، اور جن کا معاملہ مشتبہ ہے ملا جلا ہے ان کی بھی سفارش نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام نے سمجھا شاید جو یقینی کافر ہے، جھگڑالو کافر ہیں، علل اعلان کافر ہیں، مخالف کافر ہیں، ان کی نہیں کرنی، اور جو چپ رہنے والے ہیں پتہ نہیں وہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں ان کی شاید کرنی ہے، ان کی شاید۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا مشتبہ میں شامل تھا، یوں نہیں کافر تو تھا لیکن چپ چپ رہتا تھا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بس چپ، ٹھیک ہے یار، ابا جانے ابے کا کام جانے، میں ابے والا مذہب نہیں مانتا، چونکہ علل اعلان جھگڑالو ضدی اور مقابلے میں آنے والا نہیں تھا، مشتبہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھا شاید جو یقینی علل اعلان مقابلے میں آنے والے کافر ہیں ان کی سفارش نہیں کرنی، اور جو مشتبہ ہیں چپ رہتے ہیں پتہ نہیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں ان کی شاید کرنی ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام سفارش کر بیٹھے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آگے ایک اور بات، نوح علیہ السلام نے فرمایا، آیت پر آ جائیے 42، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اب کافر والا قول ہے خیال۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی، وہ الگ تھا، کشتی میں سوار نہیں تھا، اے میرے بیٹے ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ ایمان لا کر۔ اب لکھے اوپر ایمان لا کر، میں کافر والا قول کر رہا ہوں، بات سمجھ آئیے دوستوں کو۔ ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ ایمان تھا کافر، ایمان لا کر سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اگر سورۃ یونس والا سبق آپ کو یاد ہو تو میں نے وہاں یہ جملہ آپ کو دکھایا تھا، نوح علیہ السلام نے کیوں دعوت دی، ایمان لا کر سوار ہو جا، عرض کیا تھا اس وقت عذاب شروع ہو رہا تھا۔ جب عذاب شروع ہو جائے نا، کوئی بندہ ایمان قبول کر لے، اللہ اس کا ایمان منظور کر لیتا ہے، اور عذاب آ کر مباشر اور ٹچ ہو جائے اس وقت ایمان قبول نہیں ہوا کرتا۔ سورۃ یونس والا مقام یاد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان کیوں قبول ہو گیا تھا؟ جب عذاب آیا تھا سامنے، ٹچ نہیں ہوا تھا، ان پر گرا نہیں تھا، چمٹا نہیں تھا، انہوں نے معافی مانگ لی، ایمان قبول کر لیا، اللہ نے ایمان منظور کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت دعوت دے رہے ہیں ایمان قبول کر کے سوار ہو جا، کیونکہ عذاب ابھی شروع ہوا تھا اور ٹچ نہیں ہوا تھا، پانی اس کو چمٹا نہیں تھا، اس نے پانی میں ابھی ہوتے نہیں کھائے تھے، حضرت نے فرمایا ایمان قبول کر لے، اب کا ایمان منظور ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا کافر تھا، اسے کہا نہیں ابا
میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ٹھیک، پہاڑ پر چڑھ گیا، پانی پہاڑ تک جا پہنچا، ڈوب گیا۔ اب خیال وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نیچے آ جائیں، نیچے آیت نمبر 45۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ مِنْ أَهْلِي، حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، پکار اپنے پروردگار کو، فقال عرض کرنے لگے، رب ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں غرق ہونے سے پہلے، دعا مانگ رہے ہیں، کافر ہے کافر، ابھی ڈوبا نہیں، غرق ہونے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں، ابھی ڈوبا نہیں، غوطے کھا رہا ہے، مرا نہیں۔ عرض کر رہے رب ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھنا، تھوڑا پیچھے آئیں۔ یہ آیت کا نمبر دیکھیں 40۔ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، جوڑا جوڑا سوار کرنا ہے کشتی میں، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو بھی سوار کرنا ہے۔ آگے وَمَنْ آمَنَ، مومنوں کو بھی سوار کرنا ہے، اہل کو بھی سوار کرنا ہے۔ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جس پر بات سبقت کر چکی ہے، جس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، ان کافروں کو سوار نہیں کرنا۔ اہل کو سوار کرو، جوڑا سوار کرو، نرمادہ مومنوں کو سوار کرو۔ آؤ جی، وہ آیت آپ کو دکھا دی۔ اب خیال فرمائے فَقَالَ رَبِّ ابْنِ مِنْ أَهْلِي، ایک اور حوالہ دیکھ لیں پیچھے، آیت نمبر 36۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، حضرت کی طرف وحی کی گئی، ہرگز نہ ایمان لائے گا اپنی آپ کی قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، حضرت نے سمجھا تھا میری قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا، اہل کا تو ذکر نہیں تھا، اہل میں شاید کوئی نیا مومن بن سکتا ہے، سمجھیں تو قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اہل کا ذکر نہیں تھا، تو حضرت نے کہا میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، اس کو ایمان دے کر بچا لے۔ غور کرنا، غور، اللہ نے فرمایا تھا آپ کی قوم میں سے کوئی نیا بندہ مومن نہیں بنے گا، قوم میں سے، اہل کا ذکر نہیں تھا۔ حضرت نے سمجھا قوم میں سے کوئی نیا بندہ مومن نہیں بنے گا، جو میرے اپنے اہل ہیں نا، گھر والے، ان میں سے تو کوئی بندہ مومن بن سکتا ہے، اس لیے عرض کرنے لگے ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میری اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، مومن اہل کو تو بچانا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سارے فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اگرچہ وہ مومن نہیں ہے لیکن قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اہل کی تو بات نہیں تھی، اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، اس کو ایمان دے کر بچا لے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ایمان کی نفی قوم سے کی گئی تھی، قوم میں سے کوئی مومن، اہل سے نفی نہیں کی گئی تھی کہ اہل میں سے کوئی مومن نہیں بنے گا، اس لیے عرض کر رہے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک۔ میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا، خیال کرنا، وہ تو میں نے ابھی بات کی ہے زالہ منہ والی، میں بات کو سمیٹوں گا، اب معنی سن لیں۔ انہ لیس من اہلک، اللہ ڈوب رہا ہے، اس کو ایمان دے کر بچا لے۔ اللہ قوم میں سے کوئی نیا مومن نہیں بنے گا نا، یہ تو اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یقیناً وہ نہیں آپ کی آل میں سے، جس اہل نے بچنا ہے یہ بچنے والی اہل میں سے نہیں ہے۔
کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ برے اعمال والا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، خاتمے تک تباہ کار ہے، تباہ کار ہے، خاتمے تک تباہی تباہی اس کے لیے۔ نہ سوال کیجئے ما لیس لک بہ علم، نہیں واسطے آپ کے اس کے متعلق کوئی یقینی دلیل۔ میں نصیحت کرتا ہوں آپ ہو جائیں گے نادان لوگوں میں سے۔ حضرت عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں، میں سوال کر بیٹھا، آئندہ سوال نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ورنہ پیچھے آئیے، آیت کا نمبر دیکھیے 37۔ میں نے آپ کو حاشیہ بھی لکھوا دیا، میں حل کرتا ہوں۔ لن یؤمن من قوم کا، آپ کی قوم میں سے کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نے سمجھا قوم میں سے نیا ایمان نہیں لائے گا، یہ تو اہل میں سے ہے، شاید یہ ایمان لے آئے۔ پھر عذاب مباشر بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے اللہ نے جو فرمایا تھا ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، تو میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا ہے کیوں سفارش کی تھی۔ ظالم دو قسم تھے، یقینی ظالم اور مشتبہ ظالم۔ حضرت نے سمجھا جو یقینی ظالم ہے نا مشرک، ان کی نہیں کرنی، جن کا معاملہ ملا جلا ہوا ہے نا، رلے ملے ہوئے، ملے جلے، ان کی شاید کرنی ہے۔ پھر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی نہیں سمجھی؟ سوال پر تو غور کریں۔ اللہ کی تو مرضی تھی جو علل اعلان ہیں یقینی کافر، ان کی سفارش بھی نہیں کرنی، اور جو مشتبہ ملے جلنے ہیں جن کا معاملہ رلے ملے ہوئے، ان کی بھی نہیں کرنی۔ حضرت نے سمجھا شاید جو یقینی ہیں ان کی نہیں کرنی سفارش، دوسروں کی کریں۔ حضرت نے اللہ کی وہی نہیں سمجھی۔ پھر تو سوال یہ ہوگا بھائی ظفر مشکل مقام ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ پیغمبر وہی نہیں سمجھ سکا۔ اب بڑی عجیب بات ہے، اس اشکال کو کیسے حل کریں گے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، وہ فرماتے تھے پیغمبر کو وحی کا مفہوم سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں لگ سکتی۔ جملہ سمجھیں، وحی کا مفہوم سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں لگ سکتی۔ ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آگے جو مصداق ہے نا، مصداق، اس میں فرق لگ سکتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا حافظ جی، قاری صاحب دروازہ بند کرو، میری مثال غور سے سننا سارے ساتھی، دروازہ بند کرو۔ اب قاری صاحب یہ سمجھیں گے کہ کھڑکی بند کرو؟ جی اس سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے؟ دروازہ ہے، میں کہہ رہا ہوں دروازہ بند کرو، قاری صاحب کیا سمجھیں گے؟ کھڑکی بند کرو، روشن دان بند کرو؟ نہ کہ دروازے کا کہا ہے دروازہ بند کرو، دروازہ اور ہے، کھڑکی اور ہے، روشن دان اور ہے۔ اب کہا گیا دروازہ بند کرو، اب خیال میری مرضی یہ تھی یہ دروازہ بھی بند کرو، وہ دروازہ بھی بند کرو، وہ دروازہ بھی بند کرو، وہ بھی بند کرو۔ میری مراد یہ تھی دروازہ بند کرنے سے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ قاری صاحب نے سمجھا شاید اس دروازے کا کہہ رہے ہیں، انہیں وہ بند کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں مصداق۔ ایک ہے دروازہ بند کرنا اور کھڑکی بند کرنا۔ قاری صاحب نے یہ تو سمجھا دروازہ بند کرنا ہے، کھڑکی نہ، کھڑکی نہیں کہہ رہے، روشن دان نہیں کہہ، لیکن میری مراد تھی سارے دروازے بند کرنے ہیں، انہوں نے سمجھا صرف ایک بند کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی تھی جو ظالم ہیں ان کی سفارش نہ کرنا، یقینی ظالم ہیں ان کی بھی نہ کرنا، جن کا معاملہ ملا جلا ہے ان کی بھی نہ کرنا۔ حضرت سمجھا ظالموں کی تو نہیں کرنی، شاید یقینی ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، جو ملا جلا ہوا ہے اس کی کرنی ہے، جو خاموش طبع ہے اس کی کرنی ہے۔ یہ فرق لگ گیا اور حضرت دعا کر بیٹھے۔ مشکل مقام ہے، میں نے دونوں کو آپ دوستوں کو سنا دیے۔
او مولانا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ دوسرا قصہ آ گیا. ذرا بالکل سبق کے شروع میں دیکھیں آیت جب سے ہم نے سورہ شروع کی تھی 4 قصے تھے پہلے دعوے کے متعلق. نوح علیہ السلام کا قصہ ایک، آگے ہود، یہ دوسرا قصہ آ گیا. پہلے دعوے سے متعلق حضرت ہود علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ عبادت کے لیے صرف اللہ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا قصہ پہلے دعوے سے تعلق ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ عبادت کے لیے صرف اللہ، اور عادیوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. سورۃ شعراء میں عرض کر چکا ہوں مذہبی بھائی نا، کچھ ذہن میں ہے خاکہ، مذہبی بھائی نا. ہود علیہ السلام کا مذہب اور تھا، قوم تو شرک والے مذہب پر تھی. مذہبی بھائی نا جیسے آپ اور ہم مذہبی بھائی ہیں نا، قومی بھائی. حضرت ہود علیہ السلام ان کے قومی بھائی، وطنی بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. قال، حضرت نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے مقصد تبلیغ، اے میری قوم اعبد اللہ. آپ نے معنی سنانا ہے، اگر ذہن میں ہے عبادت کرو صرف اللہ کی. ما لکم علت، وجہ کیوں نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے. ان انتم باللہ مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے ہو. غیر اللہ کی عبادت کر کے شرکیہ عقیدہ بنا کر جھوٹ گھڑنے والے ہو. یا قوم، اے میری قوم، لا اسالکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ توحید پر کوئی اجر. نبوت میری صحیح ہے، تمہیں شک تب پڑتا مجھے کوئی لالچ ہوتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، علت تم سے میں اجر کیوں نہیں مانگتا، وجہ اس لیے کہ یقیناً نہیں اجر میرا مگر اس ذات کے ذمے ہے. فاطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، میں نہیں تھا، معدوم تھا، اللہ نے مجھے وجود بخشا، اس کے ذمے میرا اجر ہے. افلا تاکرون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو. ویا قوم، اصول فوت، اول کامیابی کا پہلا اصول، اے میری قوم، استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، شرک سے معافی مانگو، گناہوں سے معافی مانگو. نمبر 2 اصول کامیابی کا، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو آئندہ کے لیے اللہ کی طرف، مسلسل اللہ کی طرف دھیان رکھو، توحید مان کر نیکیاں کر کے مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہو. یرسل السماء علیکم مدرارا، توحید کی پہلی برکت چھوڑ دے گا اللہ آسمان کو تم پر، مدرارا، لگاتار برسنے والا. اللہ بارشیں دے گا توحید کی برکت سے. نمبر 2 برکت، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اللہ زیادہ کرے گا تم کو ادرو طاقت کے، الہ قوتکم، الہ بمعنی مع، سمیت تمہاری قوت کے. اب بھی تمہاری بڑی قوت ہے اور اللہ قوت تمہاری زیادہ کر دے گا، تمہاری جمعیت کو مضبوط کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ موڑو تم، نہ پھرو تم توحید سے، ایمان سے مجرم بن کر، مشرک بن کر. قالو، کہنے لگے، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جیتنا ببینہ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نبوت کی، ببینہ. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، زد سنون کی زد، ان قولک، تیری بات کی وجہ سے، ان سببیہ، تیری بات کی وجہ سے، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن لک بمؤمنین، زد سنو اور زد، نہیں ہم قطعا تیری تصدیق کرنے والے، تجھ پر ایمان لانے والے، بالکل ہمیں یقین نہیں ہے. ان نقولو، حماقت قوم، ان کی بے وقوفی سنو، کہنے لگے، نہیں کہتے ہم ملا مگر ایک طرح کا بعد والہاتنا بسو، جھپٹ لیا ہے تجھ کو ہمارے بعد الہوں نے بسوئن، بری طرح. کیا مطلب؟ العیاذ باللہ، تم ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، انہوں نے ناراض ہو کر تجھے پاگل بنا دیا ہے. العیاذ باللہ.
دیوانوں کی طرح ہر وقت توحید 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 توحید. ہمارے الہوں نے پوری طرح لپٹ کر تجھے پاگل بنا دیا ہے معاذ اللہ. قال حضرت نے فرمایا انی اشہد اللہ، یقیناً میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا تم بھی گواہ بن جاؤ، یقیناً میں بیزار ہوں مما تشرکون، ان کاموں سے جو تم شریک کر رہے ہو، عبادت میں جن کو شریک کر رہے ہو میں بیزار ہوں من دون اللہ کے سوا. فقیدونی، میں نے اعلان کر دیا میں بری ہوں، میں نہیں مانتا تمہارے معبودوں کی عبادت جو تم عبادت کرتے ہو شرکیہ، نہیں مانتا تمہارا مذہب، کرو جو کچھ کرنا ہے میرے خلاف. فقیدونی جمیعا، اگر تمہارے معبودوں میں کچھ طاقت ہے، فقیدونی منصوبے بناؤ تم میرے خلاف، تدبیریں کرو تم میرے متعلق، جمیعاً سارے مل کر، تم مشرک بھی تمہارے معبود بھی مل کر تدبیریں کرو منصوبے بناؤ. ثم لا تنصرون، مجھے مہلت نہ دو ذرا برابر. انی، میں کیوں نہیں ڈرتا ہوں اس کی وجہ، یقیناً میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے میں نے، یقیناً میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ، نہیں کوئی جاندار، الا هو آخذ بناصیتها، مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے اس کی چوٹی کو. ہر جاندار کی چوٹی اللہ نے پکڑی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کے حکم سے. انہاں سامنے جملہ لکھیں، آخذ بناصیتہا کا جملہ لکھواتا ہوں. یہ کنایہ ہے قبضہ اور تصرف سے. کسی کی بے بسی ظاہر کرنی ہو تو یہ محاورہ ہے، اللہ آخذ بناصیتہا، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. اللہ نے چوٹی ہر ایک کی پکڑی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ سب کچھ اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے. عرب والوں کی عادت ہے کسی کی بے بسی ظاہر کرنی ہو نا، کہتے ہیں فلاں بندے کی چوٹی اس کے قبضے میں ہے، یعنی وہ بے بس ہے. ہر کوئی اللہ کے آگے بے بس ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار دلالت کرتے صراط مستقیم پر. سبحان اللہ. مونا سامنے جملہ لکھو، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. جلدی کریں جلدی. آیت کا معنی ہے ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. جملہ لکھیں، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے جو دین نازل کیا ہے وہی صراط مستقیم ہے. یعنی اس نے جو دین نازل کیا ہے وہی صراط مستقیم ہے. مولانا مقام حل ہو گیا. میرا رب سیدھے راستے پر ہے، کیا مطلب؟ جو دین میرے رب نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، دین توحید. فَإِن تَوَلَّوْا، اتنے بلیغ بیان کے بعد، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑے رہو گے، میں تو معذور ہوں، پھر میرا کیا قصور ہے؟ ان تولوا، سبحان اللہ، اصل میں تھا ان تولوا، ایک تا کو حذف کر دیا. اگر تم منہ موڑے رہو گے، استمرار ہے، اگر تم منہ موڑے رہو گے، فقد ابلغ، میں تو معذور ہوں، جزا مقدر، فقد ابلغتکم، پس تاکہ پہنچا تو کہوں میں تم کو، ما وہ پیغام مرسلت بہی، جو دے کر بھیجا گیا ہوں میں اس کو تمہاری طرف، جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں میں نے تم کو پہنچا دیا. تم منہ موڑے رہو تو میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا، اور آباد کرے گا میرا رب قوم کو، خَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ.
تمہیں مٹا کر اور قوم آباد کر دے گا۔ ولا تسرونہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے سکو گے تم اس اللہ کو ذرا برابر، شرک کر کے تم کوئی نقصان نہیں دے سکو گے، اللہ اور قوم آباد کر دے گا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ایک شبے کا جواب، اللہ کو کیا پتہ کون شرارتی ہے کون نہیں، فرمایا اس کو پتہ ہے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب کہ آ گیا ہمارا حکم عذاب والا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ یہ موحدین کا نتیجہ آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کو بھی نجات دی جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ، جن کو نجات ملی، ملہ النجات، کن کو نجات ملی حضرت نوح، کن کو نجات ملی مومنوں کو، آمنو کے نیچے لفظ لکھنا ہے سبب ظہری نجات، جلدی لکھیں اور ضرور لکھیں، سبب ظاہری نجات، نجات کا ظاہری سبب ایمان ہے، بے رحمت ان کے نیچے لکھیں حقیقی سبب نجات، نجات کا حقیقی سبب بے رحمت منا، ہم نے ساتھ رحمت کے نجات دی جو ہماری طرف سے دی۔ ایمان ظاہری سبب ہے، ایمان ہو نجات ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو نہ، حقیقی سبب نجات کا رحمت ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، کن کو نجات دی، میرا جملہ سنیں میری طرف دیکھ کر سارے احباب، کن کو نجات دی، ہود علیہ السلام اور مومن، کس سے نجات دی، نجیناہم من عذاب غلیظ، نجات دی ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی، کن کو دی، ہود علیہ السلام اور مومنوں کو۔ وَتِلْكَ عَادٍ، یہ عادی ہیں، انہوں نے وہ سامنے تو نہیں تھے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، تِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ پر بستیاں ویران تھیں، برباد تھیں، تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، اللہ فرمایا یہ ان کی بستیاں ہیں، سامنے تو نہیں تھی نا، اشارہ ہوتا ہے ذہن کے اندر جو چیز خاکہ موجود ہو، اس کو کہتے ہیں معہود فی الذہن، معہود فی الذہن، ذہن کے اندر جو سننے والے کے خاکہ موجود ہو، تصور موجود ہو، اس کی طرف اشارہ۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اس میں اشارہ مولانا علماء ہر جگہ محسوس مبصر کے لیے نہیں ہوتا، جو چیز سامنے ہو محسوس ہو سکے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہر جگہ یوں نہیں ہوتا۔ اب دیکھو عاد کوئی سامنے تھے، وَتِلْكَ عَادٌ، اشارہ ہے معہود فی الذہن، سننے والوں کے ذہن میں خاکہ تو تھا، قصہ جو سن رہے تھے، ہمیں یہ عادی ہیں اور جن کا قصہ ہم نے سنایا تمہارے ذہن میں بات ہے، جہادوا بآیات ربہم، عذاب کا پہلا سبب انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، دلائل کا انکار کیا، احکامات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رسولوں کی، یہ دوسرا عذاب کا سبب، آیات کا انکار کرنا پہلا عذاب کا سبب، رسولوں کی نافرمانی کرنا عذاب کا دوسرا سبب، رُسُلَهُ، رسولوں کی، انہوں نے ایک رسول کی تکذیب کی تھی جو لایا تھا ہود علیہ السلام کو، اللہ نے جمع کیوں فرمایا سارے رسولوں کی، ایک کی تکذیب، ایک کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سارے نبیوں کا مشن ایک ہے، ایک رسول کو جھٹلانا ساروں کو جھٹلانا ہے۔ وَاتَّبَعُوا، سبحان اللہ، آپ کا تیسرا سبب، وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے چلے وہ عادی، امر کل جبار عنید، حکم ہر سرکش اور ضدی کے، ہر سرکش ہر ضدی کا حکم انہوں نے مانا، نوح علیہ حضرت ہود علیہ السلام کا نہیں مانا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا کا نتیجہ سنو، اور پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت کے، ہلاکت آ گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن آخرت کا عذاب، دنیا میں لعنت، آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار یقیناً عادیوں نے انکار کیا اپنے رب کا، رب کا انکار نہیں کیا، رب کا انکار کون کرتا ہے؟ مولانا اوپر لکھو توحید، توحید کا انکار کرنا رب کا انکار کرنا ہے۔
فرمایا الا بود الیاد، خبردار دوری ہو، شرک کا نتیجہ سنو، دوری ہو رحمت سے عادیوں کے لیے، دونوں جہانوں میں دوری رحمت سے، دنیا میں بھی رحمت سے دوری تباہ ہو گئے، آخرت میں بھی دوری رحمت سے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ الا بود الیاد، خبردار دوری ہو عاد کے لیے، قوم ہود یعنی قوم ہود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا قصہ آ گیا، اس کا تعلق بھی پہلے دعوے سے عبادت کے لئے صرف اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ثمود کو یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اور ثمودیوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی، وطن کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ثمود امت تھی، صالح علیہ السلام رسول تھے۔ قال، حضرت نے فرمایا میری قوم، مقصد تبلیغ، اعبدوا اللہ، عبادت کرو۔ صرف آپ نے نہیں سنایا، کس کی؟ صرف اللہ کی۔ وحدوہ، علت کیوں نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لئے سوائے اس اللہ کے، ہوا انشاکم من الارض، یہ پہلی نعمت حضرت شوق دلا رہے ہیں، شوق ترغیب۔ اس اللہ کریم نے انشاکم، تم کو پیدا کیا، من الارض، زمین سے، ایک پیدائش اللہ نے پیدا کیا، ایک بات ایجاد، واستعمرکم، اور آباد کی اللہ کریم نے تم کو فیہا، اس زمین میں، خالی پیدا نہیں کیا، اس نے باقی رکھا ہے، تمہیں روزیاں دی ہیں۔ فاستغفروہ، کامیابی کا پہلا اصول، بخشش مانگو اس اللہ سے، شرک سے معافی مانگو، گناہوں سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، کامیابی کا دوسرا اصول، پھر رجوع رکھو اللہ کی طرف آئندہ کے لیے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، غیروں کے دروازوں کے دھکے کھانے چھوڑ دو۔ ان ربی قریب، یقیناً میرا رب قریب ہے، توبہ کرنے والے کے لیے قریب ہے، مجیب، جو بندہ استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ قالو، ان کا شکوہ سنو، اللہ نے ان کی شکایت کی ہے ضد پر، اتنے ضد میں آ گئے، کہنے لگے یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تحقیق تھا تو ہمارے درمیان امیدیں لگایا ہوا اس سے پہلے، ہمیں تو تجھ پر بڑی امیدیں تھیں، یہ کیا تو نے مسئلے شروع کر دیے؟ ہمیں تو بڑی امیدیں تھی تجھ پر، بڑی امیدیں لگایا ہوا تھا تو اس سے پہلے ہمارے درمیان بڑا ہونہار لگتا تھا، ہم سمجھے تھے تو باپ دادے کے دین کو روشن کرے گا، باپ دادا کے دین کو ترقی دے گا، تو مٹانے لگ گیا باپ دادا کا دین، یہ کیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا روکتا ہے تو ہم کو ان سے؟ مولانا یہ جو ان نعبد ہے نا، اس سے پہلے عن مقدر ہے، عین نون عن، اتنہانا ان نعبد ما یعبد، یوں عبارت ہے، کیا روکتا ہے تم کو عبادت کرنے سے، مصدری معنی عبادت کرنے سے تو ہمیں روکتا ہے، کس کی؟ ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یہ دلیل نقلی، ہر مشرک کی دلیل باپ دادا، ہمیں تو روکتا عبادت کرنے سے، ما یعبد آباؤنا، جو عبادت کرتے تھے جن کی ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، اور یقیناً ہم بہت بڑے شک میں ہیں، شکن تنوین برائے تعظیم، بہت بھاری شک میں ہیں، بھاری شبہ ہے، یعنی انکار کے اندر ہیں، مما تدعونا الیہ، اس مسئلے کے متعلق بہت بڑے شبے اور شک میں ہیں، جس مسئلے توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، الیہ، جس کی طرف تو دعوت ہمیں دیتا ہے، مریب، شک بھی بڑا پکا ہے، مریب بے چین کرنے والا شک۔ قال، حضرت نے فرمایا جواب عناد، ان کی ضد کا جواب ہے میری قوم، آرائی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی، تم جو کہتے ہو توحید کی دعوت چھوڑ دو تو بتاؤ تو صحیح، ان کنتو علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، پہلا تقاضا کرنے والی چیز، میں تو واضح دلیل پر ہوں جس سے توحید ثابت ہے، میں واضح دلیل پر ہوں، اگر نمبر 2 وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور دی ہو مجھ کو اللہ نے اپنی طرف سے نبوت، رحمت پر نبوت لکھیے، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہو، تبلیغ کا حکم دیا ہو،
بھئی آپ نبی ہیں تبلیغ کریں، فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ دلیل بھی ہو پھر نبوت بھی ہو، فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ کون مدد کرے گا میری اس حالت میں اللہ کے عذاب سے، من اللہ پر عذاب لکھ لیں، اللہ کے عذاب سے کون امداد کرے گا میری، إِنْ عَصَيْتُ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں توحید کی دعوت چھوڑ دوں کون میری مدد کرے گا، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ یہ جو تم مشورے دیتے ہو توحید کا بیان چھوڑ دے، سنو نہیں زیادہ کر رہے ہو تم مجھ کو سوائے تباہی کے، تم تو تباہی میری بڑھانا چاہتے ہو، تباہ ہو جائے معاذ اللہ اپنے پیچھے مجھے لگا کر، نہیں زیادہ کر رہے ہو مجھ کو سوائے نقصان اور تباہی کے، وَيَا قَوْمَ دلیل نبوت اے میری قوم ہادی ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، تم جو معجزہ مانگتے ہو یہ اونٹنی اللہ کی، لکم آیا در حال کہ معجزہ ہے میری نبوت کا، دلیل ہے میری نبوت کی، مولانا آیاتن یہ حال ہے علماء کے لیے، اس کا عامل حاضر ہی ہے، آیاتن در حال کے نشانی ہے میری نبوت کی دلیل ہے اونٹنی، فَاسَرُوہا پس چھوڑو اس کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ کھائے اللہ کی زمین میں سے جو مباح گھاس ہے، مباح گھاس یہ جو جنگل میں پیدا ہوتی ہے خود بخود، لوگوں کی ملکیت والی گھاس مراد نہیں، ایک تو آدمی نے خود کاش کی ہے نا، جو جوار یہ برسیم وغیرہ یہ فصل، وہ نا جو جنگل میں پیدا ہوتی ہے خود بخود، یہ پیٹ بھر کر خود چل پھر کر جنگل میں کھا پی لے گی، اس کے کھانے پینے کا فکر تم نے نہیں کرنا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اللہ کے شاعر کی توہین سے روکا، نہ ہاتھ لگانا اس کو برائی کے ساتھ، یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کی یادگار، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، پھر فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ثمرہ کیا نکلے گا، اللہ کی یادگاروں کی توہین کرو گے نتیجہ پس پکڑ لے گا تم کو عذاب فوری، جلدی عذاب آ جائے گا، فَعَقَرُوهَا توہین معجزہ اللہ کی یادگاروں کی انہوں نے توہین کی، جو یادگار تھی یہ اونٹنی، فَعَقَرُوهَا کونچے کاٹ ڈالی انہوں نے اس اونٹنی کی، یہ گھٹنے کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے کاٹی ایک آدمی نے تھی، ساری قوم راضی تھی، اللہ نے نسبت سب کی طرف کی ہے، کونچے کاٹ ڈالی انہوں نے، کاٹی تو ایک نہیں تھی، ساری قوم کا اللہ نے کیوں کہا انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، راضی سارے تھے، راضی، فقال حضرت نے فرمایا اعلان عذاب، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن اور، 3 دن اور عیش کر لو، عذاب آنے والا ہے، ذالک وعد غیر مکذوب یہ وعدہ ہے نہیں جھوٹ بولا ہوا اس میں، مکذوب فی ہے مقدر ہے، نہیں جھوٹ بولا ہوا اس میں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں، 3 دن اور نفع اٹھا لو، مستیاں کر لو، عیش کر لو، فلما جاء امرنا 3 دنوں کے بعد جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، نجینا صالحاً ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معا اور وہ جو ایمان لائے تھے، میں نے جملہ آپ کو لکھوا دیا بھائی ظفر، ایمان زہری سبب ہے نجات کا، اور نجات دی بے رحمت منا ساتھ رحمت کی جو ہماری طرف سے دی، یہ حقیقی سبب رحمت ہے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ کس سے نجات دی، اس رسوائی سے، اس دن والی رسوائی سے نجات دی، حضرت صالح اور مومنوں کو نجات دی، کس سے نجات دی، من خزی یومئذ اس دن کی شرمندگی اور رسوائی سے نجات دی، ان ربک هو القوی العزیز یقیناً تیرا پروردگار وہی طاقت والا ہے، عذاب دینے میں زبردست عظیم، نجات دینے میں، آخذ الذین ظلموا ثمر عناد ضد کا نتیجہ پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا شرک والا، ان سمودیوں کو پکڑ لیا، الصیحہ چنگھاڑ نے، اوپر سے جبریل نے چیخ ماری، نیچے سے زلزلہ آیا، زلزلے کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، نیچے سے زلزلہ اوپر سے چیخ، کلیجے پھٹ گئے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے،
اوندھے منہ گرنے والے، کالم یغنوا فیہا، ایسے ان کی حالت بن گئی گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے وہ ان گھروں میں۔ ہاں غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کا بھی پتہ نہیں۔ نوشیروان کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے۔ ہاں کلم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں تھے ٹھہرے تھے ان گھروں میں۔ الا ان سمود کفروا ربہم، خبردار یقیناً سمودیوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ اوپر لکھو توحید، توحید کا انکار رب کا انکار ہے۔ الا بعدا لسمود، خبردار دوری اور رحمت سے سمودیوں کے لیے۔ شرک کا نتیجہ یہ نکلا دونوں جہانوں میں رحمت سے دوری مل گئی۔ پیچھے آؤ مولانا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں سورۃ ہود میں آپ کو حاشیہ لکھواؤں گا۔ لکھیں جملہ، اونٹنی کا حاشیہ لکھیں۔ نمبر 1 نشانی ہونا، نمبر 2 پانی پینے کی باری، نمبر 3 بصورت نقصان قوم پر عذاب۔ نوٹ، یہ 3 باتیں قرآن میں ہیں۔ ذرا تسلی کر رہے مہربانی کریں، اونٹنی کے متعلق کتنی باتیں قرآن میں ہیں؟ نمبر 1 یہ حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا نشانی ہے، ایک قرآن میں ہے۔ پانی پینے کی باری آپ نے پڑھا ہے، یہ آیت گزر چکی ہے، اس کے لیے پینے کی باری ایک دن وہ پیتی تھی، ایک دن قوم والے کنویں سے پانی پیتے، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 یہ لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب، تم نے اس کو تکلیف پہنچائی عذاب، یہ بات بھی قرآن میں ہے۔ کتنی باتیں قرآن میں ہیں؟ نشانی قرآن میں ہے، پینے کی باری قرآن میں ہے، نقصان اس کو پہنچایا عذاب آئے گا، یہ قرآن میں ہے۔ آگے لکھیں نوٹ، اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات ہیں وہ خبر واحد ہیں۔ بعض صحیح ہیں اور بعض ضعیف۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر نے ان کو ایک تاریخی واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ نمبر 2 قول لکھیں جی، قول نمبر 2، صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑ دی، جو شعائر اللہ، اللہ کی یادگاریں شعائر اللہ میں داخل تھی۔
ایک نوٹ لکھیں جی، چھوٹا سا نوٹ، اس اونٹنی کو نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ساتھی بعد میں مکمل کرتے رہیے گا، میری طرف دیکھ لیں، مہربانی کریں۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ نشانی تھی، آیا۔ قرآن مجید میں دوسری بات ہے کہ اس کی پینے کی باری مقرر تھی، ایک دن کنویں سے پانی تم نے پینا ہے، ایک دن اس نے پینا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جس دن اونٹنی کی باری ہوتی سارے کنویں کا پانی پی جاتی، دوسرے دن جب قوم والے آتے پانی نہ ہوتا، جب تیسرا دن آتا پھر کنویں میں پانی بھر جاتا۔ اب وہ بڑے پریشان، بھئی ہماری باری والے دن پانی نکلتا نہیں ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ میری طرف دیکھیں ساتھی اور غور کریں، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ طیب میرو ایک بیٹا، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ اونٹنی کو نہیں مانتا، سن دے بیٹھے ہو، پر آپ پہ گنڈے تو وڈے نا، یہ اونٹنی کا منکر ہے۔ بھائی تیر خان سن دے بیٹھے ہو، یہ کہتے ہیں اونٹنی نہیں تھی۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا وہ نشانی تھی، قرآن میں ہے۔ نمبر 2، پینے کی باری مقرر تھی، قرآن میں ہے۔ تم نے اس کو نقصان پہنچایا، عذاب آ جائے گا، یہ بات۔ اونٹنی کے نکلنے کا پہاڑ سے یہ ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ ذکر ہے روایات کے اندر، لیکن وہ خبر واحد ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض صحیح ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو عقیدے کے طور پر بیان نہیں کیا، ایک تاریخی واقعے کے طور پر بیان کیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ ایک اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو نامزد کر دیا، بھائی یہ اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی یادگاروں میں سے ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کریں گے، اللہ نے زندگی دی، جو بحیرہ، صحبہ، وسیلہ وغیرہ ذکر آگے نا سورۃ مائدہ میں، کہ جیسے میں نے آپ کو حسن عبدال کی مثال دی تھی، زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں، وہ جب تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ، یہ پرسوں کی بات ہے سبق میں سورہ یونس کے اندر، مچھلیاں نہیں کھانی، وہ اندھا ہو جائے گا، وہ خون بن جائے گی۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں ان سے منسوب ہیں اور ان کو تم حرام سمجھے بیٹھے ہو؟ تو بس ایک اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے معین کر دی، بھائی یہ نشانی ہے۔ اب جو اور جملہ میں نے آپ کو لکھوایا کہ اس کو نشانی کس وجہ سے قرار دیا گیا، یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ بس انشاءاللہ زندگی ہوئی پھر کل۔ اللہ اللہ۔